السلام علیکم۔ بعض جنات اتنے چالاک ہوتے ہیں کہ جب اس مریض کو کسی بھی عامل کے پاس لے جایا جائے تو وہ بالکل وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں اور وہ کسی کے پکڑ میں نہیں آتے۔ تو اس سے عامل پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کا علاج کیسے کریں، اس لیے کہ جب تک وہ عامل کے سامنے حاضر نہیں ہوگا یا عامل کی کسی بھی طرح سے پکڑ میں نہیں آئے گا تب تک کوئی بھی عامل علاج نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہ جنات بہت چالاک ہوتے ہیں اور وہ جیسے عامل کے پاس جاتے ہیں تو فوراً بھاگ جاتے ہیں۔ تو آج میں انشاءاللہ آپ کو اس کے تعلق سے کچھ خاص باتیں بتاؤں گا کہ ایسے جنات کا کیسے علاج کیا جائے، یعنی جس مریض کو ایسے جنات ہوں اس کا علاج کیسے کیا جائے۔ کچھ دو تین خاص باتیں میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں کہ تقریباً 15-17 سال پہلے ایک عورت کو جنات کے اثرات ہوئے۔ وہ جنات عامل بھی تھا اور بہت ہی چالاک اور بہت ہی جانکار اور عمر والا بھی تھا۔ وہ لوگ اس کا علاج کرنے کے لیے لے گئے تو جس کے پاس بھی علاج کرنے کے لیے جاتے تو جنات اس کے بدن سے باہر ہو جاتا اور عامل ان کی جتنی بھی ترکیبیں ہیں جنات کو حاضر کرنے کی یا پھر جنات ہے یا نہیں یہ دیکھنے کی یا جنات کو بھگانے کی سب ترکیبیں فیل ہو جاتی۔ تو اس کو ایک مرتبہ بنگلور میں رہنے کے لیے تھی وہ، تو بنگلور سے مدراس کو لے کر گئے اور مدراس میں وہاں کچھ ایسا طریقہ علاج کرنے کا کہ وہ لوگ مریض کو بالکل جیسے مر گیا ہو اس طرح سے اس کو کفن پہناتے ہیں، غسل دے کر کفن پہنا دیتے ہیں۔ یعنی ان کا شاید ان کی یہ سوچ ہو کہ شیطان یا جنات جو بھی ہو وہ دیکھتا ہوں گا کہ اب تو یہ مر گیا، اب ہمارے کچھ کام کا نہیں رہا تو اس کو ہم چھوڑ کر چلے جائیں، تو شاید وہ ان کی یہ سوچ ہو، اس طریقے سے ان کا علاج ہوتا ہے۔ تو وہاں لے جانے کے بعد اس کو غسل دیا گیا اور اس کو کفن پہنایا گیا، پورا جس طرح سے تجہیز و تکفین کی جاتی ہے تو اس طرح سے پوری ترتیب سے پورا عمل کیا گیا۔ تو اس کے بعد میں جیسے وہ لوگ وہاں سے کرنے کے بعد اس عمل کو کرنے کے بعد میں جیسے اس جگہ سے باہر آئے تو جنات فوراً حاضر ہو گیا اور وہ کہنے لگا کہ میں اندر گیا ہی نہیں تھا، وہ اندر جا کر انہوں نے جو کچھ بھی کیا میں باہر ہی بیٹھا ہوا تھا، یہ باہر آ گئی، میں نے اس کو پھر سے پکڑ لیا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک عامل نے اس عورت کو دیکھا اور اس کی ان کے جو بھی طریقے تھے علاج کرنے کے یا پھر جنات ہے یا نہیں معلوم کرنے کے، سب طریقے سے انہوں نے کوشش کی لیکن جنات کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ تو اس نے غصے میں کہا کہ یہ جھوٹ بولتی ہے، دھوکہ دیتی ہے۔ حالانکہ وہ جن اس کے شوہر کے سامنے اکثر حاضر ہوتا تھا اور بات کرتا تھا۔ تو آخر کار وہ لوگ جو ہے علاج کرتے کرتے پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے ایک مرتبہ مجھے بھی بلایا۔ میں یہاں سے بنگلور گیا، بنگلور جانے کے بعد میں نے پہلے دن پڑھائی کی تو جن سامنے حاضر ہوا ایک سانپ کی شکل میں، لیکن اس عورت نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ یہ جن سامنے حاضر ہوا ہے، یہ بتایا نہیں۔ پھر دوسرے دن تیسرے دن میں پڑھائی کرتا رہا لیکن میرے سامنے کبھی حاضر ہوا نہیں۔ تو جب تک وہ سامنے حاضر نہ ہو، یعنی اس کے بدن میں حاضر ہو یا پھر کسی طریقے سے جو طریقہ ہوتا ہے کہ جس سے جنات کا ہونا پتہ چلے، جب تک یہ پتہ نہیں چلے گا تو کوئی بھی اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ اور اس وقت میں بھی نیا تھا، مجھے بھی کم تجربہ تھا، پھر آہستہ آہستہ تجربہ بڑھتا گیا۔ تقریباً 17 سال پہلے کی بات ہے۔ تو میں وہاں سے واپس آ گیا۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد میں اس جنات نے
حاضر ہو کر اس کے شوہر سے کہا کہ تو یہاں وہاں علاج کرنے کے لیے جاتا ہے اور عاملوں کو لے کر آتا ہے، کبھی تو خود عاملوں کے پاس جاتا ہے، تو بھی پریشان ہو رہا ہے اور مجھے بھی پریشان کرتا ہے، تو چلو ایک کام کرتے ہیں کہ میں اس کے بدن میں حاضر ہو کر لوگوں کا علاج کیا کروں گا، اور اس سے جو ہے تجھے فائدہ ہوتا رہے گا، یعنی لوگ کچھ پیسے رقم دیں گے، اس سے تجھے فائدہ ہوتا رہے گا، اس لیے کہ تو نے اس کے علاج کے چکر میں اپنا کاروبار کھو دیا اور ہر طرح سے تو پریشان ہے، کاروباری اعتبار سے بھی تو بالکل نقصان میں چلا گیا، تو اس طریقے سے اس پر میں حاضر ہوتا رہوں گا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کا علاج کرتا رہوں گا، اس طرح سے تو راضی اگر ہو گیا تو مالا مال ہو جائے گا۔ تو وہ مجبوری میں اب تو کیا ہے، کہیں بھی علاج کر رہے تو کہیں حاضر ہونے کے لیے تیار نہیں، کہیں کچھ بات بننے کے لیے تیار نہیں، تو پریشان ہو کر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ویسے کیا کر۔ تو اس جنات نے اس عورت کے بدن میں حاضر ہو کر لوگوں کا علاج کرنا شروع کیا، لوگ ان کے پاس آتے اور کچھ ہدیہ وغیرہ کے طور پر ان کو دیتے رہتے، کچھ دنوں تک تو بہت اچھا معلوم ہوا کہ جیسے اس سے فائدہ ہو رہا ہے، لیکن نہ جانے اس نے کیا طریقہ کیا کہ آخر کار اس آدمی کو اس کی اپنی ایک بلڈنگ بنی ہوئی تھی جس میں تقریباً 4 یا 6 مکانات تھے جو کرائے پر چلتے تھے اور اس سے اس کا گزر بسر تھا، تو اس کو ویسی بلڈنگ اس کو بیچنا پڑی، اور بیچنے کے بعد میں بھی وہ مقروض ہی رہا، قرض میں رہا، آخر کو پریشان ہو کر وہ مدراس کا تھا اور بنگلور میں رہتا تھا، پریشان ہو کر اس کو اپنے گاؤں جانا پڑا۔ تو لہٰذا یہ جو جنات ہوتے ہیں ان کے باتوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، یہ لوگ جو نفع پہنچانے کے لیے جو کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ نقصان بھی کر دیتے ہیں۔ تو نہ جانے کس طریقے سے ہوا کہ اس نے پوری کوشش کرنے کے بعد اور ہر اعتبار سے اس نے کوشش کیا کہ کسی طرح میں فائدے میں رہوں اور لوگوں سے مجھے پیسہ ملتا رہے، لیکن وہ پیسے ملنے کے باوجود بھی اس آدمی کا نقصان ہوا اور پوری طرح سے کنگال ہو گیا۔ تو خیر میں اس لیے بتا رہا تھا کہ یہ جو جنات ہوتے ہیں جو بہت زیادہ چالاک اور بہت زیادہ جو طاقتور ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک ہنر ایسا ہوتا ہے کہ یہ کسی کے سامنے آنے سے بچ سکتے ہیں، کسی کے بھی عمل سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو اس کا ایسے جو جنات ہوتے ہیں اس کا علاج کرنے کے اس کے لیے کچھ خاص چیزیں اس کا استعمال کرنا پڑتا ہے، یعنی کچھ طریقے ہیں۔ ایک تو مریض کو ایسی جگہ پر بٹھایا جائے جہاں جس جگہ پر بندش کی گئی ہو تاکہ وہ جنات بھاگ نہ سکے، اور دوسرا جو جنات اگر کسی مریض کے بدن میں حاضر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا لیکن اس کو تکلیف تو ہوتی ہے، اور اس وقت میں عامل کے سامنے بالکل تکلیف ختم ہو جاتی ہے اور کسی بھی طرح سے عامل کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کو اثرات ہیں، اس کو جنات ہیں، کسی بھی طرح سے اس کو پتہ نہیں چلتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جنات کا تعلق کسی دوسرے انسان سے بھی ہے، یعنی جو اس کا قریبی رشتہ دار ہو، جیسے خاص طور سے کسی عورت کو اگر جنات کے اثرات ہوں تو اس کے شوہر سے اس کا تعلق ہوتا ہے یا اس کی ماں سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی مرد کو ایسے جنات کے اثرات ہوں جو بالکل عامل کے آتے ہی غائب ہو جاتے ہوں تو اس کا تعلق یا تو بیوی سے ہوتا ہے یا تو اس کی ماں سے ہوتا ہے، بیوی سے یا اس مریض کے اپنی ماں سے اس جنات کا تعلق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جب کوئی عامل علاج کرنے آتا ہے تو وہ فوراً اس طرف بھاگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا، اس کو سامنے بٹھا کر چاہے آپ کتنا بھی پڑھ لو، کتنی بھی کوشش کر لو، وہ بالکل حاضر نہیں ہوتا، نہ بدن میں حاضر ہوتا، نہ درد کے شکل میں حاضر ہوتا ہے، نہ اور کسی اور شکل میں، کسی بھی طرح سے ان کی پکڑ میں نہیں آتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جنات بعض لوگوں کے بدن کے کسی حصے میں چلا جاتا، یعنی جیسے دماغ پر یا اس کے پیٹ میں یا پیروں میں، وہ اس طرح سے جو ہے وہ گھومتا رہتا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی علاج کرنے والا اگر جیسے جو کوئی بعض لوگ ناخن دبا کر چیک کرتے ہیں تو
تو وہ ناخن سے ہاتھ سے ہٹ جاتا ہے اور دماغ کی طرف پہنچ جاتا یا پیروں کی طرف پہنچ جاتا، اس کی وجہ سے وہ ان کی پکڑ میں نہیں آتا۔ تو ایک بات خیال رکھیں کہ اگر کوئی جنات ایسا ہو کہ جو پکڑ میں نہ آتا ہو اور جو کسی کے سامنے حاضر نہ ہوتا ہو، یعنی گھر میں حاضر ہو جاتا ہے لیکن کسی عامل کے آنے سے فوراً ہی وہ غائب ہو جاتا اور کسی عامل کے پکڑ میں نہیں آتا، ایک تو اس کا علاج ایسی جگہ پر کریں جہاں بندش کی ہوئی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جنات اس کے بدن میں کسی جگہ پر موجود ہوتا ہے تو اس جگہ پر بھی چیک کریں، جیسے اگر ناخنوں کو دبانے سے پکڑ میں نہیں آ رہا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کے کانوں کو دیکھ لیں، اس کے کانوں میں بھی اس سے اگر درد ہو تو وہاں اس کے جنات کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر ایک شخص جو مریض ہے خاص جس کی طرف لوگوں کا پوری طرح سے خیال ہوتا ہے تو اس کے اوپر اگر اس جنات کے اثرات حاضر نہیں ہو رہے تو وہ جنات کے اثرات کسی اس کے خاص قریبی رشتہ دار پر ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کو دیکھ لیں گے اور اگر ان کو چیک کر لیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ اثرات کا تعلق اس سے ہے۔ تو اس طرح سے علاج کرنے سے انشاءاللہ اس کا علاج مکمل ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔